ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, ویک اناؤنس ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ الیکشن فروری کے اندر نظر آ رہے ہیں یا پھر ہوتے ہی نظر نہیں آ رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی جانب سے فراز صاحب موجود ہیں. فراز صاحب, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے, جو پیپلز پارٹی کا بھی مطالبہ تھا کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. نون لیگ کی جانب سے اس کے اوپر ذرا سا کچھ ڈفرینٹ موقف نظر آیا. الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں. دیکھیں, الیکشنز کی جو بات کر رہے ہیں آپ, میں سمجھتا ہوں جہاں بھی الیکشنز ڈیلیڈ یا الیکشنز ڈیلے کی کہانی سننے میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ الیکشنز کے جو ہے نا سسپینشن ہونے کا یا الیکشنز اڑ جانے کا ایک ریومر اٹس آلویز ان دی ایئر. سو میں سمجھتا ہوں امکان نظر آ رہے ہیں, بالکل نظر آ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں الیکشن آن ٹائم ہونے چاہیے. جو ڈیموکریٹک جو طریقہ کار ہے اس کو چلنا چاہیے. ڈیموکریسی جو ہے نا سب سے بڑی جیت ہے ہر نیشن کی. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں الیکشنز آن ٹائم ہونے چاہیے جو ڈیٹ دی گئی ہے, اور اسی ڈیٹ پہ الیکشنز ہو, فری اینڈ فیئر ہو, سب کی اچھی لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے پاس. کچھ تھوڑی دیر پہلے شاہنواز جدون صاحب نے تھوڑی بہت باتیں کہیں, اس پہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ فضل الرحمان کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے لیڈر. تو اس پہ مجھے یاد آ گیا وہ ایک جلسے میں ان کے چیئرمین صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تو ڈیزل ہے, یہ مولانا تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات وہ کہا کرتے تھے کہ ڈیزل سستا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا. الفاظ کہاں گئے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ مطلب کتنا ایکسٹریمزم ہے جماعت میں کہ ایسی باتیں کر گئے. اب 9 مئی کی باتیں جہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو فری فیئر جگہ نہیں مل رہی, تو آپ کو کس نے کہا تھا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ؟ کس نے کہا تھا سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچاؤ؟ کس نے کہا تھا اکثری قیادت کو نقصان پہنچاؤ, امیج خراب کرو؟ کس نے کہا تھا سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹس بناؤ؟ یہ کام تو نہیں کرنے کے ہوتے نا. یہ تو ایک طرف آپ کا نظریہ ہو گیا. پنجاب کی سیاست کی اگر میں بات کروں تو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی مضبوط تھی میاں صاحب کے آنے سے پہلے تک, اب کیوں کمزور نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا, اگر بی ٹیم کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے کسی سیاسی جماعت کی, اچھا, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا حال ہوگا؟ پھر میرا اس پر ایک اور سوال ہے, یہ ایکسپیکٹڈ آنسر تھا, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک سوال کروں, آپ کا بھی نیریٹو لے لیں اس پہ. تو کیا یہ جو بیانیہ, یہ جو نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے نون لیگ کے اگینسٹ, یہ پنجاب میں آپ کے ووٹ بینک کو بڑھانے میں تقویت دے گا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو مطالبہ ہے یا جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹلٹ ہو ایک سیاسی جماعت کی طرف. یہ چیزیں خوشائن نہیں رکھے گا. یہ چیزیں آگے فیوچر میں چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے نہیں چلے گا. لیول پلینگ فیلڈ ملے تاکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اپنا رول ادا کر سکے, PMLN بھی ادا کر سکے, اور اچھے طریقے سے الیکشنز میں جایا جا سکے. یہ نہیں کہ جو نا کیئر ٹیکر کا سارا جھکاؤ PMLN کی طرف ہو سپورٹ میں, جیسے کہ ہم نے جلسے میں دیکھا. سب کو نظر آیا کہ میں اٹ از ناٹ می ہو سیئنگ, اٹ از ایوری بڈی ہو سیئنگ کہ بھائی وہاں پہ جلسے میں سارا سپورٹ جو ہے PMLN کو ملا. چلے ٹھیک ہے, یہی چیز جو آپ نے کہی ہے میں آپ کو اسی کے اوپر یاد دلانا چاہتا ہوں. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب اور PTI کا ایک رشتہ بتایا ماضی کے اندر کہ کن القابات سے پکارا جاتا رہا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ MQM کی اگر بات کر لیں تو اسی ریسنٹ بلدیاتی الیکشن کے اندر MQM نے ایک نیریٹو بلڈ کیا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. تو کیا ہم اس جنرل الیکشن کے اندر MQM کو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں گے یا پھر بالکل وہی نیریٹو لے کے چلے گی پیپلز پارٹی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف بڑا واضح تھا کہ نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ. نہیں, دیکھیں, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ایک ہی بات پہ بلیو کرتی ہے کہ پالیٹکس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ملک کی بہتر مفاد میں ڈیسیشن میکنگ. مفاہمت کرتی نظر آئے گی پیپلز پارٹی اس بات ہر طریقے سے نظر آئے گی, ہر جگہ پہ نظر آئے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی خاطر ہر ڈیسیشن میں جائے گی. اس مفاہمت کا فائدہ PTI کو ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں, یہ تو قبل سے وقت ہے بولنا ہے اس پہ کوئی بھی جملہ کہنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے حساب میں یہ سمجھ لوں واضح موقف نہیں تو کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر ہے PTI کے لیے آپ لوگوں کے دلوں میں. دیکھیں, میں آپ کو Day 1 کہا
کہ سب کو موقع ملنا چاہیے الیکشن لڑنے کا، تاکہ الیکشن کہیں سے بھی کوئی بھی جگہ پہ یہ بات نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہ ملا یا ہمیں پلینگ فیلڈ نہیں ملی. ہم سب کو موقع ملنا چاہیے تاکہ کنٹیسٹ ہو سکے اور اس میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور اس میں جو پارٹی آگے آئے وہ اپنی سرکار بنائے، اپنی حکومت الیکشن ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی ہے، یہ شکوے شکایتیں برقرار رہتے ہیں، حکومت آ جاتی ہے اور اتحادی حکومت بنانے کا ایک بار پھر موقع ملتا ہے، تو نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ بہت قبل از وقت ہے اس وقت آنسر کرنا، بٹ ٹربولنس ہوگی. ٹربولنس کا مطلب وہ حکومت ایسی بن پائے گی یا وہ حکومت بنا پائیں گے جس میں اتفاق رائے نہیں ہوگی، جس میں شکوے شکایتیں رہ جائیں گی، جس میں جو ہے نا کنسنسس مشکل ہوگا اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، جو آپ کا سوال تھا. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بھی چمگوئیاں ہو رہی تھیں، قیاس سرائیاں بھی ہو رہی تھیں، ایک شور اٹھا تھا کہ وزیر اعظم کا نام جو ہے وزیر اعظم تھا، لیکن سوال ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ بات دبا دی گئی، وہ بات اب نہیں سامنے آ رہی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی وزیر اعظم کی کرسی سے بھی آگے نکل گئی ہے؟ کیا کرنا چاہ رہی ہے اس وقت؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں آج بھی اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ. ابھی الیکشن کا آئے گا تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو یوتھ ہے وہ سارا اس وقت ہمارے چیئرمین کی طرف دیکھتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف. یہ سندھ تو بولتا ہی ہے، بلدیات میں بھی بولا ہے، میئر لانے میں تو آپ کامیاب ہو گئے کراچی کے اندر، بلدیات میں کیا بولا اس ہے. بار سب سے زیادہ سیٹس اٹھائیں گے پھر کراچی سے؟ کیونکہ یہ اکثر پی ٹی آئی کے پاس تھی. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ آپ دیکھیں ہمارے جیسے لوگ، بزنس سے تعلق رکھنے والے فیملیز، ہم سب بلکہ ابھی ریسنٹلی ملاقات بھی ہوئی ہے کراچی کے بڑے بزنس مین کی. یہ ویژن کس کا ہے؟ یہ چیئرمین صاحب کا ویژن ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. ہمیں ٹاسک یہ دیا گیا، ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ الیکشن قریب ہوتے ہیں تو ایک گٹھ جوڑ بزنس مین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں تو کیبنٹ کا پارٹ رہا ہوں، میں تو پچھلے 9-10 مہینے سے کیبنٹ کا پارٹ رہا حکومت میں پیپلز پارٹی کے. اور تو میرے پاس کیا ویژن تھا؟ مجھے تو یہی کہا گیا تھا کہ ہر سطح پہ فیسیلیٹیشن کرنی، اور اس فیسیلیٹیشن کے لیے میں نے ہر بزنس کمیونٹی سے ہر بزنس کمیونٹی فورمز میں نے ملاقات کی اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل تھے سنے بھی اور حل بھی کرائے، ملاقاتیں بھی کرائی، کوآرڈینیشن بھی کرایا، فیسیلیٹیشن بھی کرائی. مجھے تو تائید یہی کیا گیا تھا ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے کہ ہر جگہ پہ کراچی والوں کو ہر طریقے کی فیسیلیٹیشن دینی، اور ہم نے یہ کی، بڑے اچھے طریقے سے کی. اور آپ اس کا امپیکٹ اگر کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو تاجر برادری سے معلوم کریں، یہاں کی فیڈریشن اور ایف پی سی ایس آئی سے پوچھیں، کاٹی سے پوچھیں، کراچی چیمبر سے پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میرا نام، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیسے فیسیلیٹیشن کی. ان کے باقاعدہ وقت لے کے گیا. عرصہ ایف پی سی سی آئی کی بات کر لیں، کے سی سی آئی کی بات کر لیں، کاٹی کی بات کر لیں، مختلف آرگنائزیشنز کی بات کر لیں، فلور ملز ایسوسی ایشن کی بات کر لیں، آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر لیں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہا، پروگرامز کرتا رہا. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ پھر بھی ان ٹچ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز. میں تو پچھلے 9-8 مہینے میں بڑا کلوزلی ان ٹیک رہا ان لوگوں سے، جس میں فراز الرحمان جو کاٹی میں بیٹھا ہے، یا ادھر عرفان جو بیٹھا ہوا ہے فیڈریشن، مطلب ان سب سے میں کلوز کوآرڈینیشن میں فیصل موئز کاٹی میں بیٹھا، ان ساری ٹریڈ آرگنائزیشن سے میں کلوزلی، کیونکہ مجھے تو ٹارگیٹ ہی گیا تھا کہ میں فیسیلیٹیشن کروں، اور ہم نے فیسیلیٹیشن کی. لیکن دیکھیں ہمارے پاس آئیڈیلزم نہیں ہے، آئیڈیلزم نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے. ود ان دا ریسورسز جو مینیج کر سکتے ہیں اس کو بیسٹ پاسبل طریقے سے مینیج کیا گیا، جس کا آپ نے دیکھا امپیکٹ آیا. بلدیات میں ہم نے سیٹیں نکالی اور لوکل گورنمنٹ ہم نے گورنمنٹ بنائی. کس طرح میئر ہمارا آیا؟ اسی طرح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں ایک بہت بڑا ایریا ملا اور جس میں لوگوں نے پسند کیا. کراچی کے اوپر آپ تھوڑا سا ٹاپک لے کر آئیں تو کراچی میں جماعت اسلامی آپ کو ٹف ٹائم دے گی ایک بار پھر؟ ماضی میں تو ایک ٹف ٹائم رہا تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی. کوئی دور دور تک کوئی میچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا کوئی دور دور تک میچ نہیں ہے. جماعت اسلامی ٹائم دے گی آپ کو؟ مجھے نہیں، یہ انضمام کے بعد والی ایم کیو میں وہ سارے دھڑے مل چکے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نئی بات آ جاتی ہے. کل کا جلسہ کیسا دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کا؟ ہر تھوڑے دنوں بعد ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی نئی خبر آ جاتی ہے. کبھی ایک لیڈر کے طرف سے آ جاتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے. لیکن یہ شکوہ ایم کیو ایم کا وجہ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھے تھے، اس عدم اعتماد کی تحریک میں ایم کیو ایم کا بھی رول ہے، کردار ہے ان کا. وہ نہ ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں ابھی تک آپسی ان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے. یہ تو ان کی کچھ نہ کچھ باتیں آپسی آتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اٹس آلویز ان دی ایئر وچ از گوئنگ آن. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی، جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے پچھلے عرصے میں، پچھلے ٹائم میں، وہ بہت اچھا کام کیا. اور اس کا جو تسلسل چل رہا ہے وہ
ہمیں یہاں نظر آئے گا الیکشن میں، آپ کو نظر آئے گا کہ الیکشن میں کراچی انکلوڈنگ سندھ، میں تو سمجھتا ہوں پنجاب کی طرف بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی ہم اچھی خاصی سیٹیں نکالیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فراز لاکھانی صاحب آپ کا. اور ناظرین ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ایم کیو ایم بھی ہمیں جوائن کرے گی اور پھر ایم کیو ایم سے بھی جانیں گے